10 اگست کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے منعقدہ ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ نے بعض نہایت فکر انگیز نکات اٹھائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہر صورت میں عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ ایک لازمی آئینی تقاضا ہے۔ اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ انتظامیہ کو سمجھنا ہوگا کہ فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ خیال تھا کہ جسٹس صاحب کے افکار بالخصوص تصور آئینی توازن پر ایک سنجیدہ بحث کا آغاز ہوگا۔ اس سوال کا جائزہ لیا جائے گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آئینی توازن کو غیر متوازن بلکہ درہم برہم اور وطن عزیز کو مختلف نوع بحرانوں میں دھکیلنے میں سب سے زیادہ کارگر کردار کس کا رہا، انتظامیہ مقننہ کا یا عدلیہ کا؟ اس بات کو 3 ہفتے ہو رہے ہیں، لیکن برقی اور طباعتی ذرائع ابلاغ میں بحث و نظر کا کوئی دریچہ نہیں کھلا۔ ظاہر ہے کہ میڈیا کو اپنے دسترخوان کے لیے عوامی ذوق کے لذیذ و پرکشش پکوانوں کی طلب ہوتی ہے۔ یہ ضرورت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبر نے پوری کر دی۔ پاکستان بننے کے بعد پہلا حملہ اپریل 1953 میں انتظامیہ پر ہوا، جب گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی میں واضح اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو کابینہ سمیت معزول کر دیا۔ خواجہ صاحب نے عدلیہ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالا، چپکے سے گھر چلے گئے۔ انتظامیہ پر فتح مند حملے کے بعد غلام محمد نے اکتوبر 1954 میں دستور ساز اسمبلی بھی توڑ ڈالی۔ اسپیکر مولوی تمیز الدین عدالت چلے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے اقدام کو خلاف آئین اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ معاملہ فیڈرل کورٹ، اس وقت کی سپریم کورٹ، پہنچا۔ چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپیل سنی۔ 4 جج صاحبان جسٹس محمد منیر، جسٹس ایس ایم اکرم، جسٹس محمد شریف اور جسٹس ایس اے رحمان نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دے دیا۔ واحد اختلافی نوٹ جسٹس اے آر کارنیلیس کا تھا۔ یہ ہماری تاریخ عدل کا پہلا پروانہ آئینی توازن تھا جو وقت کی سب سے بڑی عدالت نے جاری کیا۔ جسٹس منیر کے تحریر کردہ فیصلے میں نظریہ ضرورت پر انحصار کیا گیا، جس کے بارے میں 13ویں صدی کے معروف قانون دان ہنری ڈی بریکٹن نے کہا تھا، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی مینز دیٹ وچ از ادروائز unlawful از میڈ lawful۔ نظریہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو دراصل غیر قانونی ہے اسے قانونی بنا دیا جائے۔ اچھا ہوا کہ خواجہ ناظم الدین نے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ورنہ عین ممکن ہے کہ آئینی توازن کے حوالے سے عدلیہ کا شورۂ آفاق فیصلہ کئی ماہ پہلے ہی آ جاتا۔ ناجائز کو جائز قرار دینے اور ہر آئینی شک کا فولادی قفل کھولنے والی نظریہ ضرورت نامی طلسم کلید پرکھوں کی مقدس میراث جان کر آنے والے منصفوں نے اپنی زنبیل میں سنبھال کر رکھ لی۔ سو جب ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے آئین پر یلغار کی جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ جمایا تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے زنبیل سے یہی طلسمی کلید نکالی، آمروں کے اقدام کو خلعت جواز پہنائی، اپنے آئینی حلف سے دستکش ہو کر آئین شکنوں سے عہد وفا باندھا اور اپنی بصیرت کے مطابق آئینی توازن درست کر کے اپنی مسند انصاف پر جا بیٹھے۔ رفتہ رفتہ ہماری عدلیہ آئینی توازن قائم رکھنے کے فن میں اتنی طاق ہو گئی کہ اسے قفل کشائی کے لیے کسی چابی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ معاملہ قفل شکنی تک جا پہنچا، بات اس سے بھی آگے بڑھی اور نظریہ ضرورت کے تحت نقب زنی بھی روا ٹھہری۔ آئین پاکستان کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان منصب سنبھالتے وقت جو حلف اٹھاتے ہیں اس کا ایک مرکزی جملہ ہے، میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اس جملے میں خوف، رعایت، رغبت اور عناد کلیدی الفاظ ہیں۔
تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی مارشل لا نافذ ہوا اس وقت کے منصف خوف کا شکار ہو کر آمروں سے جا ملے، انہیں ہر وہ رعایت دی جو انہوں نے مانگی یا نہ مانگی۔ مارشل لاؤں کی حد تک عدلیہ کی مجبوری قابل فہم صحیح، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جمہوری ادوار میں بھی جب عدالتیں خوف سے آزاد تھیں، ایسے فیصلوں کی برکھا پہ ہم برستی رہی جو آئینی حلف کے منافی تھے۔ کسی سے رغبت کا شوخ و شنگ رنگ جھلکتا ہے اور کسی سے عناد کا تعفن اٹھ رہا ہے۔ ہماری عدالتیں تاریخ کے تمام اہم فیصلے کسی کے خوف تلے کیے گئے یا کسی کو رعایت دینے کے لیے، یہ تمام فیصلے بے بس و لاچار انتظامیہ نے گردن جھکا کر تسلیم کر لیے۔ آئینی توازن کو غیر متوازن کرنے میں انتظامیہ اور مقننہ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریاست کے یہ دونوں ستون 7 دہائیوں سے چاند ماری کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں۔ ان پر جب بھی کسی نے حملہ کیا، عدلیہ ان کے دفاع کے لیے نہ اٹھی بلکہ حملہ آوروں کا دست و بازو بن گئی۔ اب نظریہ ضرورت زمانہ قدیم کا متروک ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ کام آئینی شکوں یا قوانین کی تشریح و تعبیر کے نام پر کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ عدلیہ کو یہ اتھارٹی آئین نے دی ہے، لیکن کیا یہ اتھارٹی آئین کی باقی تمام شکوں پر حاوی ہے؟ کیا یہ اتھارٹی جج صاحبان کے حلف پر بھی مقدم ہے؟ اور کیا یہ اتھارٹی تمام آئینی و قانونی حدود سے ماورا ایسی لامحدود و ثوابدید ہے جس کا انحصار صرف جج صاحبان کی اپنی مرضی و منشا پر ہے؟ 12 جولائی کے متنازع فیصلے میں آئین کے ایک اور آرٹیکل 175 سے نظریہ مکمل انصاف نچوڑا گیا۔ اس تصور کو عملی طور پر یہ معنی دیے گئے کہ اگر جج صاحبان کی نظر میں مکمل انصاف کے لیے آئین و قانون کی واضح شکوں سے انحراف بھی کرنا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آنے والے عہد کے منصف بھی کامل انصاف کے اسی نظریے پر ایمان لاتے ہوئے اپنے حلف، آئین اور قانون کے تقاضوں کو لایعنی خیال کرنے لگے تو ریاست کا کیا بنے گا؟ بلا شبہ انتظامیہ کے پاس عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں، لیکن کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ آئین و قانون کی دو ٹوک اور واضح شکوں کے ہوتے ہوئے تشریح و تعبیر، نظریہ ضرورت یا مکمل انصاف کے نام پر مقننہ کا کردار اپنا لے، آئین نویسی اور قانون سازی کا وظیفہ سنبھال لے؟ کیا آئینی توازن قائم رکھنے کے تمام تر تقاضے فیصلہ آ جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں، یا آئینی توازن کے لیے کچھ ایسے آئینی تقاضے بھی ہیں جن کا احترام فیصلہ کرنے والے جج صاحبان پر بھی لازم ہے؟ اگر فیصلے سے سرتابی کرنے والی انتظامیہ گردن زدنی ہے تو فیصلے سے پہلے آئین و قانون سے قطرہ کی راہیں تراشنے والے ہر نوع کے محاسبے سے مبرہ کیوں؟ من پسند رنگ کے شیشوں والی عین کے اتار کے دیکھا جائے تو کسی ابہام کے بغیر ہماری تاریخ 2 حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ آئینی توازن درہم برہم کرنے میں انتظامیہ اور مقننہ کا کچھ کیا دھرا ہے بھی تو برائے نام۔ دوسری حقیقت یہ کہ آئینی توازن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک جج صاحبان کے حلف کے مطابق خوف، رعایت، رغبت اور عناد سے ہر حال میں دور رہنے کا زبانی قرار پختہ ایمان بن کر دلوں میں نہیں اترتا اور عمل میں نہیں ڈھلتا۔